اچھا علاج۔ بیان کیا جاتا ہے عجم کا ایک بادشاہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا علاج شاہی طبیبوں کے پاس نہ تھا۔ انہوں نے اپنی سی بہت کوشش کی لیکن بادشاہ کی حالت نہ سنبھلی۔ وہ روز بروز کمزور ہی ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ چھپرکٹ سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ علاج معالجے کی طرف سے بالکل مایوسی ہو گئی تو بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک نے کہا، حضور والا، ہمارے شہر میں ایک ایسا بزرگ ہے کہ خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اس کی توجہ حاصل کر لی جائے تو امید ہے اللہ پاک حضور کو شفا بخشے گا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ وزیر باتدبیر اسی وقت بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو اور ہمارے حق میں دعا کرواؤ۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق وزیر بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کی شفایابی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ بزرگ بگڑ کر بولا، ہماری دعا اسے کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے جبکہ وہ ہمیشہ مظلوموں کو ستاتا رہا ہے۔ جس نے خدا کی مخلوق پر رحم نہیں کیا، خدا اس پر کس طرح رحم کرے گا؟ اسے چاہیے کہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اس کے بعد خدا کی رحمت کا امیدوار ہو۔ تجھے فیض پہنچائے گی کب دعا، تعاقب میں ہے خلق کی بد دعا۔ نہ ظالم ہے جو اور نہ ہے جو شریر، تیرے پنجہ ظلم میں ہے اسیر۔ رہا بے گناہوں کو کر دے اگر، خدا بخش دے گا دعا میں اثر۔ غریبوں پہ جو رحم کرتا نہیں، وہ جھولی مرادوں سے بھرتا نہیں۔ وزیر نے بزرگ کی باتوں سے بادشاہ کو آگاہ کیا اور اسے توبہ کی توفیق مل گئی۔ اس نے تمام بے گناہ قیدیوں کو آزاد کر دیا اور خیر و خیرات کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ یہ بات جب مرد بزرگ کو معلوم ہوئی تو اس نے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر ہاتھ اٹھا کر بادشاہ کی صحت کے لیے دعا مانگنے لگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابھی بزرگ کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ کا مرض ختم ہو گیا اور وہ تندرستوں کی طرح بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ اے بادشاہ، خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے، تو اب لازم ہے کہ اب خوب محتاط ہو کر زندگی گزارے۔ ایک بار گر کر سنبھل جانا تو ممکن ہے لیکن بار بار گرنے والا بالآخر سنبھلنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ وضاحت: حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں دعا کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ بات لازم ہے کہ دعا مانگنے والے کا دامن ظلم کے داغوں سے پاک ہو۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جس کا کھانا پینا اور لباس حرام کا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو لوگ دعا کے قائل ہی نہیں ان کی بات جدا ہے، لیکن جو دعا کے قائل ہیں انہیں یہ شرط پوری کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے۔